بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سنیے گا انشاءاللہ، اس کو آخر تک لازمی سنیے گا، اس سے آپ کو مجھے بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جن میں سے ایک چیز مال ہے اور دوسری چیز اولاد ہے۔ انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت بھی ہیں۔ مال جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے، بشرط یہ کہ مال کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی اور انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس مال کا ہونا، اس کی مثال چھری کی سی ہے۔ جیسے چھری سے کوئی پھل سبزیاں کاٹے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ وہی اس کا استعمال ہے، لیکن اگر اسی چھری سے کوئی کسی کا بازو کاٹ دے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح مال کی مثال ہے، اگر مال کا استعمال اچھا ہو تو یہ انسان کے لیے صحیح ہے، اگر مال کا استعمال برا ہو تو یہ غلط بات ہوگی۔ مال و دولت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ نباہ کرنا بھی، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مال انسان کا بہترین خادم ہے اور بدترین آقا ہے۔ اگر انسان اس کو خادم بنا کے رکھے، جو انسان مال کو خادم بنا کے رکھتا ہے اس کی زندگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور جو اس کو آقا بنا کے رکھتا ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اسے بڑا مقام مل جاتا ہے، اگر اس کی پوجا کرنا شروع کر دے تو یہ بدترین آقا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور جس نے سمیٹ کر اپنے پاس اس مال کو جمع کر لیا تو وہ بندہ مال کا چوکیدار ہے۔ روزانہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس آج کتنا ہے، کل کتنا ہو گیا، پرسوں کتنا اور پہلے کتنا تھا، اس کا حساب رکھتا رہتا ہے، تو یہ بندہ یقیناً مال کا چوکیدار بنا ہوا ہے۔ اس کو اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب وہ مر جائے گا تو اس کی اولاد، اس کے پیچھے والے اس کے مال پہ عیش و عشرت کریں گے اور اس کو حساب دینا پڑے گا مفت میں۔ اگر آپ لوگ اسلامی ممالک میں پھریں تو لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ تمہاری کیا کیا پریشانیاں ہیں، تو اکثر کی پریشانیاں جو ہیں ان کا تعلق مال سے ہے۔ مالی دشواریوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور اگر ان سے بات کریں تو وہ یوں کہیں گے کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ گویا کہ لوگوں کی پریشانیاں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کے ان پریشانیوں کا رشتہ مال کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بہترین طریقہ آج بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتی ہے مال کے اندر کثرت مانگنا اور ایک ہوتا ہے برکت مانگنا۔ اگر آپ اپنی زندگی پر اور پورے انسانوں کی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں، جو لوگ پریشان ہیں وہ کس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ لوگ مال کے اندر کثرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے بھی یہی مانگتے ہیں، اسی دوڑ دھوپ میں، اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، دن رات بھاگے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارا مال بڑھ جائے، اس کے اندر کثرت ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جو اصل چیز تھی مانگنے کی وہ برکت تھی۔ برکت آ جائے مال کے اندر، چاہے وہ کم ہی ہو، تو یہ ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے مال کے اندر، مال کی برکت نہیں مانگی جاتی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اب 17 گریڈ میں ہوں، 18 ہو جاؤں گا، 18 گریڈ میں ہو جاؤں گا تو پھر میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کر دیا ہے، اگر یہ چل گیا تو سمجھو میرے سارے مسئلے ختم ہو گئے، پھر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی یہ جاب لگ گئی جو بہت اچھی ہے تو اس کے بعد ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا۔ یعنی جن مسائل کو وہ وسائل کے بڑھانے سے حل کرنا چاہتے ہیں ویسا ہو نہیں رہا، اس طرح ممکن نظر نہیں آ رہا۔ جب جاب لگ جاتی ہے، بزنس چل جاتا ہے، 17 سے 18 گریڈ ہو جاتا ہے تو مسائل بھی ساتھ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال کی کثرت میں
مال کے زیادہ ہونے میں مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ برکت کے اندر مسائل کا حل ہے۔ پھر ہم پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے مال کے اندر برکت آئے گی تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ اس بات کو پلے سے باندھ لیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں اربوں خربوں پتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ مال میں برکت نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کارخانہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، زندگی کی ہر سہولت ان کے پاس ہے، عیش و عشرت کا پورا سامان ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مال کے اندر برکت مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب برکت آئے گی تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے یوں مانگیں کہ یا اللہ جو مال تو نے دے دیا ہے یا جو دے رہا ہے اس کے اندر برکت دے دے، اور یہ مال میری ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ چیز مانگا کریں اللہ سے۔ یہ دعا بہت کم لوگ مانگتے ہیں۔ ہاں، یہ ہر کوئی بندہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مال دے دے، زیادہ دے دے، کثرت کر دے۔ اس چیز سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مال کے اندر برکت کا ہو جانا، اس سے بندہ امیر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ بندہ امیر ہی کہلاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اردو میں غنی امیر آدمی کو کہتے ہیں، مال و دولت والا، جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کے برعکس ہے۔ ایسا بندہ شریعت کے اندر غنی کہلاتا ہے، امیر کہلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں کو رزق دے رہے ہیں، وہ مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے جو قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں، وہ انسان کو ہر حال میں مل کے رہے گا۔ اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ جس طرح موت کا آنا یقینی امر ہے، یہ ضروری ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے مقدر میں جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، اس کے بغیر موت نہیں آئے۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھرپور اعتماد ہونا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات سن کے آپ کا یقین ایمان تازہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زمین تانبے کی بن جائے اور پوری مخلوق اللہ کی، اس میں چرند پرند تمام جانور بھی، انسان بھی، جنات بھی، یہ سارے کے سارے میرا کنبہ بن جائیں، میں نے ہی ان کی روٹی روزی کا بندوبست کرنا ہو، اور پھر آسمان سے ایک قطرہ بارش کا بھی نہ گرے، تو مجھے پھر بھی اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ میں ان کو رزق کہاں سے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، میں اس سے بالکل بے فکر رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میرا اتنا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر، مجھے اس بات کا بالکل کوئی غم نہیں ہوگا کہ یہ سارے کہاں سے کھائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق کی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ جب ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ برکت مانگا کریں، رزق کے اندر کثرت نہ مانگا کریں۔ اللہ جو رزق دے رہا ہے اس کی تقسیم پہ راضی ہوتے رہیں اور اس سے اپنی ضروریات کے مطابق مانگتے رہیں۔ دنیا میں بندہ تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے، بس اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں رزق سے، مال سے، یہی کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔